انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت سوچ سمجھ کے اس سلسلہ گفتگو کا عنوان اشک عزا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام یہ عنوان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مجھے پہ وارد ہوئی ہیں۔ جب میں یہ شبہ کرتا ہوں تو میں اس لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کی طرف کیوں نہ غور کروں کہ امام تو نعمت کس کو قرار دے رہے ہیں؟ صلہ رحمی۔ تو اگر آج سے اس گفتگو کو دیکھنے کے بعد مجھ سمیت ہر مولا کا چاہنے والا، ہر مولا حسین کا چاہنے والا، اگر آج 1447 ہجری میں صرف اس بات کو اپنے آپ کو پابند کر لے کہ جہاں جہاں میں نے اپنے تعلقات کو توڑا ہوا ہے، جہاں جہاں میں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، وہاں وہاں میں تعلقات کو دوبارہ سے جوڑوں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان صلح کرانا بھی عام نماز روزے سے افضل ہے۔ تو اس عنوان سے میں لوگوں کو بھی جوڑوں، ان کے تعلقات کو جوڑنے کی بھی کوشش کروں اور اپنے تعلقات کو بھی بحال کروں۔ میں دیکھوں گا کہ خداوند عالم میرے رزق میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے گا، چاہے وہ رزق کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی نعمت، چاہے وہ دنیاوی روحانی کوئی بھی نعمت۔ ایک شخص ہے کہ جس کی دعا میں برکت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہوں، میری بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، میری دعا مستجاب ہو، مجھے چاہیے میں صلہ رحمی اختیار کروں۔ تب میں امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کے اس جملے کی اگر میں اس پر پورا اترنے کی کوشش آج سے کروں تو میں دیکھوں گا بہت جلد ایک نمایاں طور پر خیر اور برکت کا رجحان ہے جو کہ میری جانب مبذول ہوگا، اور میرے معاشرے کے افراد جو مجھ سے کنیکٹڈ ہیں، جو مجھ سے وابستہ ہیں، وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ جیسے جیسے ایک انسان صلہ رحم کر رہا ہے اس کی جانب نعمتیں اللہ کی جانب سے فراہم کی۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا بہت ہی اہم جملہ۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں والاستکبار سلفن، یعنی امام فرماتے ہیں کہ قابل نفرت کیا چیز ہے۔ دیکھیں ہم آپ تو معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کی کوئی عادت مجھے پسند نہیں آئی، کسی کا مجھ تک کوئی جملہ ایسا پہنچا جس کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرنے لگتا ہوں، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نفرت ہی کرنا تو سب سے اہم ترین چیز جس سے تم نے نفرت اختیار کرنی ہے وہ ہے تکبر۔ آج سے مولا کے چاہنے والے کو اس بات کا بھی عہد کرنا، مولا کے اس خطبے کے اس جملے کی روشنی میں، کہ اگر نفرت کرنی ہے، اگر ہیٹ ہی مجھے کرنا ہے تو پھر تکبر سے، کیونکہ یہ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے، صرف خدا ہے جس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے لیے اس خدا کے اسماء حسنہ ہے۔ میرے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے وہی قرآن کی بیسک ڈیفینیشن، وہی اسلام کی بیسک ڈیفینیشن۔ وہ کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیے کہنا ہے، جو مومن کی شان ہے، جو اسلام کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی تمام تر خامیوں کوتاہیوں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تمام کوتاہیوں کا اقرار کرنا، خدا کی حمد و ثنا کرنا، محمد و آل محمد پر درود و سلام دینا، اور پھر خدا سے رحمت و برکت طلب کرنا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے جملوں جس کو ایک بچے کو بھی استفادہ کرنا ہے، جس سے بوڑھے کو بھی استفادہ کرنا ہے، جس سے بزرگ کو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، سن و سال کی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ بچوں کو بھی یہ بات مجھے آج بیٹھ کے سمجھانی ہے، جوانوں کو بھی اس بات کو سمجھانی ہے، اور بزرگوں سے تو دعائیں حاصل کرنی ہے امام حسین علیہ السلام کے جملے پر۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمُجَالِسَةَ أَهْلِ الْفُسُوقِ رَيْبًا، یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو بدکار افراد ہیں، یعنی جو اہل فسق ہیں، یعنی وہ افراد جو کہ برائیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، برائیوں میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان مشغول قرار پاتا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص بھی ویسا ہی ہے جن کے درمیان میں، یعنی جن کی صحبت اختیار کی ہے، جیسے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی مقام پر اپنے آپ کو خود موجود کرے، خود ایک مقام پر پریزنٹ ہو کہ جہاں پہ کوئی گناہ انجام دیا جا رہا ہو، تو پھر اگر اس شخص پر کوئی الزام لگایا جائے تو پھر اپنے علاوہ وہ کسی کو مولود الزام نہ ٹھہرائے، صرف وہ خود ہی ہے کہ جو خود اس کا سبب بنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود اس مقام برائی پر، اور خود جو اہل فسق ہیں، جو گناہوں برائیوں میں مشغول افراد ہیں، جب میں ان کی کمپنی میں موجود ہوں تو پھر لا محالہ مجھ پر بھی یہ شک کیا جائے گا کہ میں بھی انہی کے ساتھ
انہی طرح کی برائیوں میں مشغول، جو کہ امام نے فرمایا کہ بدکار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان مشغول قرار پاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ پست لوگوں کی ہم نشینی برائی ہے۔ برائی کی کتنی خوبصورت اور آسان ترین امام حسین علیہ السلام نے اصطلاح کی شکل میں ایک تعریف بیان فرمائی ہے، ایک ڈیفینیشن امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ پست وہ نہیں جو کہ عہدے کے لحاظ سے یا مرتبے کے لحاظ سے یا دنیا کی دولت کے اعتبار سے نہیں، پست سے مراد وہ شخص ہے جو کہ اپنی سوچ کے لحاظ سے پست ہو، جو کہ جانتا ہی نہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جو کہ جانتا ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا کس لیے، جو جانتا ہی نہیں کہ اس شخص کا اس دنیا میں سٹیٹس کیا ہے۔ وہ تو اس دنیا میں کائنات کو تذکیر کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے دل و نگاہ کو تو خداوند عالم نے اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ وہ کائنات کو تذکیر کرے، مگر وہ انسان اگر آپ کو اپنے آپ کو اگر چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، بغض میں، کینہ میں، اناد میں، غیبت میں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب انسان اپنے آپ کو بزی کرتا ہے، جب اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے تو وہ اپنے مقام و مرتبے کو خود گھٹا لیتا ہے۔ اور ایسے ہی شخص جس کی سوچ پست ہو، امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے پست شخص کی تم ہم نشینی اختیار کرو گے تو پھر یہی برائی ہے۔ برائی کی جڑ پست لوگوں کے ساتھ، یعنی پست سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو پرورش۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہی اس بات کی اصلاح کیا کرتے تھے کہ دوست، رفیق ایسے افراد بناؤ جن کی مثبت، معیاری اور پروڈکٹیو سوچ ہے۔ تو بس امام حسین علیہ السلام کے یہ جو مختصر ترین خطبے کے کچھ جملے، جس میں امام حسین علیہ السلام نے ہیومن کوالٹیز کو، انسان کی جو مختلف صفات ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، اور ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے بعد رہتی دنیا تک 14 صدیوں سے امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ذہن انسانی کو متاثر کر رہا ہے اور رہتی دنیا تک متاثر کرتا رہے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک جملہ آج میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، تو یہ جملے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھی پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر جملے کو اپنے وقت کے امام کو ہدیہ پیش کریں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ اشک عزا ہے، ہمارے پروگرام کا عنوان اشک عزا ہے، تو اشک عزا میں اگر امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو بیان کر رہے ہیں، اور اب جو مجھے کچھ جملے اس بی بی کے رومال مقدس کو نظر کرتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں عزادار جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایک شخص ہو یا متعدد افراد، اور جہاں بھی عزادار نواسۂ رسول کے مصائب کو بیان کرنے اور سننے کے لیے آمادہ تیار ہوتے ہیں اور ان کے اشک ساون بن جایا کرتے ہیں، وہی یہ بی بی اپنے مقدس رومال کے ساتھ 14 صدیوں سے یہ بی بی فرش عزا، کہیں کوئی یہ شخص اپنے چھوٹے سے گھر میں اگر اس فرش عزا کو بچھائے، یا کسی امام بارگاہ میں یا کسی وسیع و عریض جگہ پر، کسی وسیع و عریض میدان میں ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ فرش عزا بچھائی جائے گی تو بارگاہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جانب سے ہر عزادار کی جانب سے توجہات خاص ہوتی ہیں کہ کون عزادار کس انداز میں اپنے دل و نگاہ کو سید الشہداء کے غم کے امادہ کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو کتنے خلوص کے ساتھ جاری کر رہا ہے، اس کے دل و نگاہ میں کیا ہیجان برپا ہو رہا ہے، اس کے دل و نگاہ میں کیا انقلاب برپا ہو رہا ہے، جو کہ خاتون جناب دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور ہمارے وقت کے امام، کیونکہ عصر عاشور منسلک ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے، یہ جو درمیانی مدت ہے 61 ہجری میں 10 محرم سے لے کر تا وقت کے جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو صرف اللہ کے علم میں ہے، یہ جو درمیانی مدت ہے عصر عاشور کا ظہور امام زمانہ علیہ السلام، ایک ایک جملہ کہیں بھی اگر کوئی شخص مولا کا عزادار فضائل و مناقب میں بیان کرتا ہے تو وقت کے امام اس جگہ اس مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پر جیسے کہ میں نے اپنی سابقہ گفتگو میں آپ کے سامنے کہا کہ اس سلسلہ گفتگو میں مصائب بیان کرتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام ہی کے جملوں کا انتخاب کروں گا، یعنی مصائب امام حسین علیہ السلام بزبان نواسۂ رسول، بزبان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ تو امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں ایک جملہ فوج اشقیہ کے سامنے امام نے کہا، اپنے ساتھیوں کی جانب رخ کیا اور فوج اشقیہ کے سامنے امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا حاذا موضوع کرب و بلا، امام فرماتے ہیں یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ مصائب و ابتلا کا مقام ہے، اور پھر امام فرماتے ہیں یہی ہماری سواریوں کے ٹھہرا جانے کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ہماری سواریاں ٹھہرائی جائیں گی، یہی ہمارے اسباب اترنے کی جگہ ہے۔ پھر امام رکے نہیں، امام فرماتے ہیں یہی ہم لوگوں کے قتل کرنے کی جگہ ہے،
کیے جانے کی جگہ ہے. یہی وہ ہے جگہ جو ہماری جائے مقتل بننے والی ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے خون بہائے جانے کا مقام ہے. عزیزانو, یہ جملے میں وقت امام کو ہدیہ کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ جو جگہ کل جائے مقتل امام حسین علیہ السلام بس شہیدان کربلا بنی, اور وہاں سے وہ خاک شفا جو رہتی دنیا تک عزاداروں کو, جس کی خوشبو رہتی دنیا تک متاثر کرتی رہی, وہ زمین کرب و بلا جس کا خیال اگر کوئی عزادار اپنے گھر کی زمین سے صرف مقتل کربلا کا خیال لا کر صرف ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہے گا, السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ کہے گا, اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک مرتبہ دانے, ایک مرتبہ بائنے اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہے گا, تو اس کا دور سے سلام قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا, اور امام حسین علیہ السلام اس کا دور سے سلام بھی قبول کریں گے. بالکل اس طرح سے جو قبر حسین پر موجود عزادار کے آنسوؤں کی شکل میں امام حسین علیہ السلام کا قریب سے سلام قبول کرتے ہیں, دور سے عزاداروں میرے اس جملے کو, آپ کے اس سننے کو امام حسین علیہ السلام السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نبی اللہ, ان تمام جملوں کو امام حسین علیہ السلام سن کر جواب سلام پیش کیا کرتے ہیں, اور نہ صرف اس عزادار بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے امام حسین علیہ السلام شفاعت کا پیغام دیتے ہیں. بس عزاداروں, صرف ایک جملہ کہتا چلوں کہ وہی جگہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو کہا تھا نا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے اسباب اترنے کی جگہ ہے, جو ہماری جائے مقتل ہے, جہاں پہ قتل کیے جانے کی جگہ ہے. عزاداروں, صرف 8 دن کے بعد اسی مقام پر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا لاشا نہ زین پہ تھا, عزاداروں نہ زمین پر تھا, اور اس وقت ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد تھا, اے میری بہن زینب, اب تو پردے داروں کی محافظ ہے, آج سے میری بہن زینب تو عباس ہے, تو اس قافلے کی سالار ہے. عزاداروں, یہ امام حسین علیہ السلام کے یہی جملے ہیں جو کہ ثانی زہرا کربلا سے کوفہ و شام کی راہ میں جب امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہوتی تھی, جب ثانی زہرا سرکار سید الشہداء کے ان جملوں کے جواب میں نواز رسول پر اپنا سلام پیش کرتی تھی, گریہ پیش کرتی تھی, میں اور آپ ماہ محرم الحرام کے ان ابتدائی ایام میں اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے اسلاف نے سرکار سید الشہداء کے لیے جو عاشق عزا اپنی زندگیوں کا مشہور ہمارے لیے وسیلہ شفاعت عطا فرمانا. عزاداروں, یہی عشق ہیں جو ہماری نسلوں کا ورثہ ہے, جو روز آخرت ہماری شفاعت کا وسیلہ بنیں گے. عزاداروں, یہی ہمارے آنسو ہیں جو رہتی دنیا تک ہم ہماری نسلیں پیش کرتے رہیں گے, اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ فرزند رسول, فرزند زہرا امام زمان علیہ السلام ہماری ان عشقوں کو اپنی جانب ہدیہ قبول کرتے رہیں گے. رومال فاطمہ زہرا میں ہمارے یہ عشق محفوظ ہوتے رہیں گے. ہائے حسین, ہائے مظلوم حسین.